اہل تشیع میں سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن سبا یہ تو افسانوی شخصیت، اس کی حقیقت کوئی تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتاب میں رجال کشی کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ بھی موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اسے زندہ جلوایا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ آیا مدینے کے اندر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اس نے چند عقیدوں کی اشاعت شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت علی تو خدا ہے، گاڈ انکارنیٹ، اوتار کا تصور، جیسے ہندوؤں میں ہے رام چندر جی خدا کا اوتار، اور عیسائیت میں بھی پہلے گاڈ انکارنیٹ کا تصور تھا کہ حضرت مسیح خدا کا اوتار، انکارنیشن آف گاڈ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت علی تو خدا کا اوتار ہے، خدا ہے۔ نمبر دو، اس نے کہا کہ ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس کے حق میں وہ وصیت کرتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہے، لہذا خلیفہ کو اول روز سے حضرت علی ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ تو غاصب ہے، اور حضرت عثمان کی خلافت تھی اس وقت وہ خاص طور پر۔ پھر اس نے جو قبائلی عصبیت تھی اسے بھڑکایا۔ پرانی جو عصبیت چل رہی تھی قریش کے اندر، وہ دو گھرانے ایک دوسرے کے بدلے مقابل تھے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے قبیلہ، ایک ہوتا ہے گھرانہ۔ ہمارے پنجاب میں ایک قبیلہ ہے وٹو قبیلہ، اس کے گھرانے بہت سے، مانے کے، لالے کے، سجے کے، شامت کے، یعنی کوئی لالا تھا ان میں سے بڑا، ان کے بیٹے ہو گئے لالے کے، ان کی اولاد، خاندان یہ کہلاتے ہیں۔ قبیلہ ایک یہ وٹو قبیلہ، تو قبیلہ تھا قریش، اس میں گھرانے بہت تھے، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو تیم، بنو عدی، یہ بہت سے گھرانے تھے۔ تو جوٹری کے دو گھرانے جو تھے وہ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان کے درمیان چپقلش تھی، مقابلہ، مسابقت، اور یہ مسابقت فی الخیر بھی ہوتی تھی۔ اگر انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلائے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کھلائیں گے، اگر وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں تو ہم ان سے بڑھ کر کریں گے۔ ان کے اندر یہ مسابقت دل خیر کی تھی، لیکن چپقلش تھی کہ کوئی ہم سے آگے نہ نکل جائے، وہ سمجھتا تھا وہ آگے نہ نکل جائے۔ اس شخص نے اس پرانی عصبیت کو تازہ کیا کہ حضور تو بنو ہاشم میں سے تھے، لہذا خلافت حق ہے بنو ہاشم، یہ غاصب ہے۔ اس سے پہلے دو خلفاء جو تھے وہ نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے۔ حضرت ابو بکر بنو تیم میں سے تھے، چھوٹا قبیلہ تھا۔ حضرت عمر بنی عدی میں سے تھے، وہ بھی چھوٹا قبیلہ تھا۔ یہ حضرت عثمان پہلے خلیفہ جو بنو امیہ میں سے تھے، جن کی پرانی چپقلش بنو ہاشم سے تھی۔ اب اس کو موقع مل گیا کہ پرانی قبائلی عصبیت کو بھڑکائے۔ یہ ہے اصل میں اس فتنے کا پس منظر عبداللہ ابن سبا نے جو آ کر پھیلایا ہے، اور اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جا سکتا، کیسے یہ فتنہ پروان چڑھا، کیا انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی، کہ یہ کیا کرتے تھے، گروہ بنا کر بھیجتے تھے لوگوں کو، کوفے میں جاؤ تو وہاں پر دمشق کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف الزامات لگاؤ، اس نے یہ کیا، وہ غبن کر گیا، وہ یہ کر گیا، وہ خیانت کر رہا ہے، وہ رشتہ داروں کو پال رہا ہے، اور عثمان کے خلاف بھی تقریریں کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دمشق میں جاؤ تو کوفے کے گورنر کے خلاف، کیونکہ دمشق کے گورنر کے خلاف بات کرو گے تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہاں تو تم بات کرو کوفے کے گورنر کے خلاف اور مصر کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ مصر میں جاؤ تو بات کرو کوفے کے اور شام کے گورنر کے خلاف اور حضرت عثمان کے خلاف۔ یہ انہوں نے ایسا اٹھایا، اور اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے ذرائع رسل و رسائی تھے نہیں، نہ اس فتنے کی پتہ چل سکا جب تک کہ وہ فتنہ جو ہے پوری طرح برگ و بار لا کر تراور درخت نہیں بن گیا۔ اس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور خلیفہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی سوائیوں نے، جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد ہوئے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا کرتے، کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑتے تھے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، رد کر دی بات۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا، اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا، لہذا انہوں نے تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ختم ہلاک۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے، اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا، انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا، اب تو اندر آپسی میں اگر دستوں غریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتے ہیں، وہ توسیع کا عمل رک گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، بھرا ہوا ہو لوڈنگ، اور وہ چلائی چڑھ رہا ہو، تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے،
तो ड्राइवर के जान पर बन जाती है, इसलिए कि उसको दोबारा स्टार्ट करना, और जबकि वो चढ़ाई पर है, इंक्लाइन पर आसान काम नहीं है, खतरा होता है वो पीछे जो है वो न जाए। और पहाड़ी इलाकों में आपको मालूम है जरा पीछे चले जाने का मतलब जो है बहुत खतरनाक जो है नतीजा निकल सकता। बहरहाल हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने खिलाफत में एक काम ये किया। अब उसकी क्या मसलहतें थी ये तो उन्हीं के इल्म में होगा, हम कयास कर सकते हैं, मैं इस में नहीं जाना चाहता। अभी तक खिलाफत का मरकज था मदीना मुनव्वरा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, वही जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे थे और जहां पर के हुजूर मदफून थे। लेकिन हजरत अली ने अपना मरकज जो है वो कूफा बना दिया। अच्छा, उसकी एक जाहिरी वजह ये समझ आती है कि इस्लाम का जो फैलाव हो गया था वो सल्तनत इतनी वसी हो गई थी कि मदीना मुनव्वरा बहुत जुनूब में और बड़े सहरा को अबूर करके जाना होता। कूफा जबकि ऐसी मकाम पर था कि जहां से मशरकी रास्ता जा रहा है ईरान को, इराक के अंदर तो है वो शहर कूफा, और ईरान और खुरासान और हिंदुस्तान को रास्ता जा रहा है, वहीं से शिमाल की तरफ जा रहा है, शाम की तरफ और तुर्की की तरफ, और वहां से फिर ये कि मगरबी अफ्रीका को भी कंट्रोल करना, जो शिमाली अफ्रीका को, वो भी आसान था। बहरहाल हजरत अली ने कूफा को अपना मरकज बनाया और नतीजा ये हुआ कि सबाइयों का भी मरकज वही बने, क्योंकि उन्होंने अपने आप को गिरदा गिर्द रखा हजरत अली के रज़ी अल्लाह तआला। अब जाहिर बात है किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ तो कोई मुकदमा मौजूद था नहीं, बल्कि जब जंग जमल हो रही थी, अभी जंग नहीं हुई थी, हजरत आयशा, हजरत तलहा, हजरत जुबैर वो लेकर आए थे लश्कर इस मुतालबे के लिए कि हजरत उस्मान के कातिलों को सजा दी जाए, किसास लिया जाए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से गुफ्तगू शनीद हो रही थी। हजरत अली जो है उस पर आमादा हो गए कि ठीक है, मैं जो भी कातिल उस्मान है उनको गिरफ्तार करके सजा दूंगा। ऐन उसी वक्त कूफे की मस्जिद के अंदर जो है 10,000 का मजमा खड़ा हो गया, हम सब कातिल उस्मान, लो हमसे बदला कहां से लोगे। और उन्होंने क्या किया, जाते ही जंग छेड़ दी। जब छिड़ जाए तो या मरो या मारो, इसके सिवा तो कुछ चारा खा होता ही नहीं। एक रात में 10,000 मुसलमान शहीद हुए, जिसमें 2 अशरा मुबशरा में से हजरत जुबैर और हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला। तो ये सूरत थी, सबाइयों ने घेराव किया हजरत अली का रज़ी अल्लाह तआला। हजरत मुआविया दावेदार नहीं थे खिलाफत के कत्ल में, उनका सिर्फ एक दावा था और वो ये था कि उस्मान के कातिलों को गिरफ्तार करो या फिर सजा दो या हमारे हवाले करो, हम उससे किसास देंगे। इसी के कबीला बनु उमय्या का था और हजरत अबी मुआविया बनु उमय्या में से, तो एक खानदानी तौर पर जो है हम किसास लेंगे उनसे जिन्होंने कत्ल किया है हजरत उस्मान। लेकिन यह जाहिर बात है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मुतालबा ये होता था तुम पहले मेरी बैत करो, मेरे हाथ मजबूत करो ताकि मैं इनके खिलाफ कोई इक़दाम कर सकूं। लेकिन उन्हें ये अंदाजा था कि अगर मैंने बैत की तो जाहिर बात है कि हजरत अली तक पहुंचने से पहले मुझे घर पर बुला देंगे, इसलिए कि सबाई जो है वो आपको घेरे हुए। बहरहाल एक अजीब उलझाव, एक डायलेमा था जिसकी वजह से ये जंग चलती रही और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उन्हीं के शिआने अली ही के अंदर से वो जमात अलहदा हुई थी जिसको हम खवारिज के नाम से जानते हैं, और एक खारजी इब्न मुलजिम ही ने हजरत अली को शहीद किया रज़ी अल्लाह तआला। फिर हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब देखिए किस कदर सही बात थी जो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाई जब उनसे कहा गया कि क्या हम आपके बेटे हसन के हाथ पर बैत कर लें। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया ना मैं तुम्हें इसका हुक्म देता हूँ ना मैं इससे रोकता हूँ, ये तुम्हारा मामला है, अम्रुहुम शूरा बैनहुम, तुम अपने बाबी मशवरे से जो फैसला करोगे ठीक है, मैं ना हुक्म देता हूँ ना रोकता हूँ। इसका क्या मतलब है, बाप के बाद बेटे की खिलाफत हरगिज हराम नहीं है, वरना कहते कैसे हो सकता है मेरा बेटा, नहीं ये नहीं कहा। हजरत उमर से भी कहा गया था कि अपने बेटे को नामजद कर दे अब्दुल्ला इब्न उमर को, तो उन्होंने जवाब में क्या कहा, उसे तो तलाक देनी भी नहीं आती। उन्होंने अपनी किसी ज़ौजा को तलाक दी थी और उसमें जो सही तरीन तरीका है वो इख्तियार नहीं किया था, उन्हें तलाक देने तक नहीं आती तो मैं उसे खलीफा बना दूं। ये नहीं कहा था कि बाप के बाद बेटा खलीफा नहीं हो सकता, ये तो नहीं, कहीं खराब नहीं है, न किताब और सुन्नत में, न कोई हदीस है, न कहीं कुरान मजीद में। तो हजरत अली ने भी फरमाया रज़ी अल्लाह तआला, ना मैं रोकता हूँ ना हुक्म देता हूँ, ये तुम्हारा अपना मामला है। बहरहाल हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया से सुलह कर ली, खिलाफत उनके सुपुर्द कर। देखिए मैं हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली के साथ हजरत हसन के दौरे खिलाफत को भी खिलाफत राशिदा में से समझ, और तभी 30 साल पूरे होते हैं उस हदीस के मुताबिक कि हुजूर ने फरमाया खिलाफत 30 बरस रहेगी फिर मुल्कियत आ जाए। तो हजरत हसन का बहुत बड़ा कारनामा यह है कि उस खाना जंगी का दरवाजा बंद कर, और ये पेशे गोई थी हुजूर की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हसन जब बच्चे थे हुजूर के इंतकाल से पहले, मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह कराएगा,
یہ حضور کی پیشن گوئی تھی، اور وہ پیشن گوئی حضرت حسن کے علم میں بھی ہوگی یقین۔ بہرحال انہوں نے صلح کی حضرت امیر معاویہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت ان کے حوالے کر دیا، اور کچھ شرائط تھی طے ہو گئی، اللہ خیر سے۔ حضور کی تو یہ پیشن گوئی کے صحیح ثابت ہوئی کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرا دے، اور سبائیوں نے انہیں تانے دیے، یا عار المومنین، اے مومنوں کے لیے موجب عار، موجب شرم تم نے بزدلی دکھائی ہے، تم نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا، تم نے بزدلی دکھائی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ۔ اب میں کچھ باتیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہاں اس میں نے حضرت معاویہ کے بارے میں یہ تو بہت خدمت کے ساتھ کہا تھا، اور میں اب بھی اس پر قائم ہوں، اب پوری طریقے سے قائم ہوں۔ میرا مستقل موقف یہی ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو ہم خلافت راشدہ میں شامل نہیں سمجھتے، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں سمجھ، لیکن اس کے ساتھ میں نے حضرت امیر معاویہ کے کچھ مناقب بھی بیان کیے تھے تاکہ پلڑا جو ہے ترازو کا اس کے دونوں پلڑے سامنے آئے، لیکن یہ کہ وہ حصہ میرے اس بیان کا نکال دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ یہ میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا مصلحت دیکھی گئی ہے، اس میں تو کسی کے لیے کوئی معاملہ ایسا نہیں تھا کسی کے جذبات کو جو ہے وہ ٹھیس پہنچانے والا، کیونکہ میں نے کہا وہ خلیفہ راشد نہیں تھی، صاف میں نے کہا، بلکہ وہ دور ملوکیت کا آغاز ان سے ہو گیا، بلکہ جب ایک صاحب نے یہ کہا کہ کربلا کے بعد سے دور ملوکیت آ رہی تھی، تو میں نے کہا نہیں جناب، دور ملوکیت تو 20 سال پہلے پوری ہو چکی، شروع ہو چکی۔ حضرت امیر معاویہ کے بھی 20 سال میں وہ دور ملوکیت میں شمار ہوا۔ انہیں کسرا العرب بھی کہا گیا، عرب کے کسرا جو شہنشاہ ایران کا خطاب تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسرا العرب کہا گیا، عرب کا کسرا یہ۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ وہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ حضور کے برادر نسبتی بھی ہیں، حضور کے سالے ہیں، ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ حضور کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر کس قدر معتمد علیہ تھے حضور کے کہ کاتبان وحی میں شامل تھے، وحی کی کتابت کرنے والے چند لوگ تھے جنہیں کہ حضور کہتے تھے کہ اب یہ آیت لکھ لو، ان میں سے ایک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بڑے توازن کی ضرورت ہے۔ دیکھیے صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ تو کلہم عدول، صحابہ سب کے سب نیک نیت تھے، اور ان کی روایت جو ہے قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی، ان پر کوئی جرح و تعدیل نہیں ہو، اس لیے کہ ان کا تزکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی صحابی سے کوئی خطا ہو جائے، لیکن وہ خطا اجتہادی ہوگی، نیت کی خطا نہیں ہوگی، نیت کی غلطی نہیں۔ اگر کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا جائے تو یہ اصل میں طعن ہے، حملہ ہے حضور پر کہ وہ تربیت دے نہیں سکے اپنے ساتھیوں کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ تزکیہ کر ہی نہیں سکے۔ 3 جگہ جو قرآن میں آیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، تو کیا تزکیہ کیا؟ اگر ان کے قریب ترین ساتھی جو تھے، اگر ان کے اندر بھی بدنیتی تھی اور دنیا کی طلب تھی اور دنیا کے اندر اقتدار حاصل کرنے کا جذبہ تھا، تو کیا تزکیہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لہذا صحابہ سب کے سب عدول ہیں، اور ان سے اختلاف ممکن ہے، لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت امیر معاویہ کی شخصیت ایک چیز ہے، آپ کا دور خلافت دوسری چیز۔ شخصیت کے اعتبار سے صحابی رسول ہیں، برادر نسبتی ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ کہ اس قدر معتمد علیہ ہے صحابہ میں سے کہ وہ کاتبان وحی، یہ عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں تھا جو وحی کی کتابت کرے، اللہ کے کلام کی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسا کہ انہوں نے عرض کیا، ان کا دور خلافت راشدہ نہیں ہے، وہ ملوکیت کا دور ہے۔ یہ میں نے عرض کیا، میں نے ایک صاحب نے جب یہ کہا کہ ملوکیت شروع ہو رہی تھی، شروع نہیں ہو رہی تھی، ملوکیت تو 20 سال پہلے شروع ہو چکی۔ اسی طریقے سے ایک صاحب نے کہا تھا کہ اسلام کو قائم کرنے کے لیے حضرت حسین میدان میں آئے، میں نے کہا یہ بھی غلط ہے، اسلام تو 60 سال پہلے قائم ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے اسلام قائم ہو گیا، جعل حق و ذاق الباطل ان الباطل کھانا ذہوقا، پھر 30 برس تک وہ کامل شکل کے اندر قائم رہا۔ تو اسلام جو ہے وہ جو ہے در حقیقت اب قائم کرنے والی بات نہیں تھی، البتہ اس کے اندر زوال شروع ہو گیا تھا، اس زوال کے عمل کو روکنے کے لیے حضرت حسین میدان میں۔ یہ چیز کو صحیح تاریخی پرسپیکٹو میں رکھنا، جس طرح سے دین کو قائم کرنے کے لیے دیکھیے قائم تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کیا تھا۔ ہاں اب جو ہے وہ اپنی اس شاندار حیثیت سے نیچے گرنے لگا تھا، وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ میں نے اس سے کیا عرض کیا تھا کہ یہ اس زوال کو روکنے کے لیے کسی طریقے سے یہ اپنی اصل حقیقت میں قائم رہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعی تھی۔
अच्छा, हजरत अमीर मुआविया के जो 20 साल हैं वो पूरे अमन, सुकून, इत्मीनान, कोई झगड़ा, कोई फसाद, कोई इख्तिलाफ, कोई बाहमी फालतजनी, कुछ 20 साल। ये भी तारीख की बड़ी चश्मकुशा हकीकत है जो आमतौर पर लोगों के इल्म में नहीं। सबाई भी दबके रहे। हजरत अमीर मुआविया की हुकूमत इतनी मजबूत थी, कंट्रोल, कि उनको कुछ सर उठाने का मौका नहीं मिला। मौजूद थे, दबके रहे। जैसे कि मैंने कहा, रेवोल्यूशन के आखिरी मरहले पर आकर जो मुखालिफिन है वो दब जाते हैं कि फिर देखेंगे मौका मिलेगा कि फिर लेने इनसे हिसाब किताब। 20 साल रहे हैं पूरे अमल के। 10 साल के बाद यानी दरमियान में है हजरत अमीर मुआविया का अहद खिलाफत। एक सहाबी जो कि बुजुर्ग सहाबा में से है, मुगीरा इब्न शुअबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो आते हैं और वो कहते हैं कि देखिए अमीरुल मोमिनीन, कितनी बड़ी खाना जंगी रही थी मुसलमानों की आपस में, और अब भी अगर आप किसी को नामजद किए बगैर छोड़ गए उम्मत को तो फिर खाना जंगी हो जाए। 1 लाख उस वक्त जो है वो हलाक हुए थे, न मालूम अब कितने हलाक। लिहाजा आप अपनी जिंदगी ही में नामजद कर दीजिए किसी को खलीफा, वली अहद बना। हजरत अमीर मुआविया ने इब्तिदान जो है इनकार किया गया, लेकिन उनके दलाइल ऐसे थे वज़नी, और मैं समझता हूं कि वो बात सही थी जो मुगीरा इब्न शुअबा ने कही, इसलिए कि अब सहाबा किराम में से जो किबार सहाबा थे वो तो सब दुनिया से रुखसत हो चुके थे। अब तो या सिगारे सहाबा रह गए थे जो हुजूर के जमाने में बच्चे थे, हजरत हसन, हजरत हुसैन, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, ये बच्चे थे ना, या तो वो थे, और या बिल्कुल नौ मुस्लिम थे, और नौ मुस्लिमों में बड़ी तादाद वो थी जो ईरानियों की थी, शामियों की थी, उधर की थी। तो उनको तो जाहिर बात है कि तरबियत नबवी से क्या खिलाफत राशिदा से भी अक्सर बेशतर को कोई हिस्सा मिला ही नहीं। तो इस सूरत में अब वो आला तरीन मेयार पर हुकूमत के निजाम को कायम करना मुमकिन नहीं है। कोई कबायली असबियत जब तक हुकूमत की पुष्ट पर नहीं होगी, हुकूमत मुस्तहकम नहीं होगी। ये गोया के एक जिसको कहते हैं कि हकीकत दीनी, वाकईयत पसंदी, एक आइडियलिज्म है और एक रियलिज्म है कि आप फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड को गौर करें, सोचें उसके ऊपर और फिर कोई फैसला करें। इस एतबार से फिर हजरत अमीर मुआविया ने बात मान ली और बैक ले ली लोगों से हजरत यजीद के लिए कि ये खलीफा होंगे मेरे बाद, इसको वली अहदी कहते। अच्छा, उस वक्त 5 अफराद ऐसे थे कि जिन्होंने इससे इख्तिलाफ की। ये बात बहुत अहम है। मेरा किताबचा है सानेह करबला, उसके कुछ नुस्खे आज यहाँ होंगे, आप लोग पढ़िए उसे गौर से और फैलाइए ताकि हकीकत सामने आए। 5 अफराद कौन थे जो होने चाहिए? अबू बकर फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर। उमर फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर। अब्बास फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। जुबैर फौत हो गए, उनके बेटे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर। और हजरत हसन जो है उनका इंतकाल हो चुका था, हजरत अली के बेटे हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन। हजरत हसन के बारे में एक फरीक का कहना यह है कि उन्हें जहर देकर हलाक किया। अहले तशय्युअ का कौल हुए, जबकि अहले सुन्नत कहते हैं कि नहीं, वो अपनी जो भी कभी वो मौत थी उससे उनकी वफात। लेकिन मैं इसमें नहीं जाना चाहता, इसलिए कि ये माइक्रो हिस्ट्री जो है ना, वो तो एक एक वाक्य के ये इधर की रिवायात क्या, उधर की क्या है, इनके पास क्या दलाइल, ये तो किसी रिसर्च स्कॉलर का मौजूद, मेरा मौजूद नहीं। लेकिन बहरहाल ये 5 हजरात थे जिन्होंने वली अहदी की बैत नहीं की। लेकिन हजरत मुआविया इतने हरीब उत्तबा इंसान थे, उन्होंने जबर नहीं किया, कोई तशद्दुद नहीं किया। ठीक है, वली अहदी की बैत नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मेरी बैत तो की हुई है ना, अभी तो मैं जिंदा हूँ, बात खत्म हो गई। मेरी बैत को तो नहीं तोड़ा उन्होंने, फस्क बैत नहीं की। इस एतबार से उन्होंने न कोई तशद्दुद किया, न जबर किया, न कोई मुआवजा किया। लेकिन जब अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, अब वली अहदी की बजाय वो अब खिलाफत की बैत सब लोगों ने बैठ कर। उन 5 में से एक फौत हो चुके थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर फौत हो चुके रज़ी अल्लाह का। 4 थे, इन चारों में एक इख्तिलाफ हुआ। 2 की राय ये थी, अब्दुल्लाह इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, कि अगरचे ये काम गलत हुआ है, इस्लाम की रूह के मुनाफी हुआ है, ये बादशाहत की बुनियाद पड़ रही है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि इसकी बिना पर हम खाना जंगी शुरू करवा दें, उम्मत के खून खराबा करवाएं, फसाद करवाएं। लिहाजा उन्होंने बैठ कर लिया। अब कोई अगर ये कहे माअज़ल्लाह कि वो बिक गए थे यजीद के हाथ में, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, वही बात आप इख्तिलाफ कर सकते हैं कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, ये कोई राय रखे, मुझे इख्तिलाफ नहीं। लेकिन उनकी नीयत पर हमला करेंगे तो हमला मोहम्मद रसूलुल्लाह पर होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न उमर कौन है? कितनी हदीसें उनसे जो है वो मनकूल हैं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन है? जिन्हें हुजूर ने जो है जिनके लिए दुआ की थी, ए अल्लाह फ़क़्हिहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु तावील, ए अल्लाह इस नौजवान को दीन का फहम बना कर और कुरान की तावील और तफसीर का इल्म बता कर। हिब्रुल उम्मा कहलाते हैं।
وہ کہیں پیسوں اور ٹکوں کے عوض بن جانے والے نہیں تھے. انہوں نے امت کی مصلحت دیکھی, نیت جو ہے اس پر حملہ نہ کیجیے. البتہ اختلاف کا حق آپ کو حاصل ہے. دو حضرات جو ہے ڈٹے رہے کہ نہیں, ہمیں کم وقت میں رجسٹ کرنا ہے. عبداللہ ابن زبیر عمر کے اعتبار سے وہ بڑھیں گے. مسلمانوں میں سب سے پہلے ولادت مدینے میں جا کر جو ہوئی وہ عبداللہ ابن زبیر کی ہوئی ہے. ہجرت کر کے جب مہاجری وہاں پہنچے, کچھ عرصے تک کسی کے کوئی اولاد نہیں ہوئی, تو لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں آ کر یہ مکے کے رہنے والے جو ہے کمزور ہو گئے ہیں, ان کے اولاد ہی نہیں ہو رہی. تو عبداللہ ابن زبیر کی ولادت ہوئی ہے. یہ حضرت ابو بکر کے نواسہ ہیں, حضور کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ کی بہن حضرت دیکھیے ابھی نام نکل گیا ہے جی, حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا عنہما, یہ ان کے ساتھ ہیں. حضرت زبیر پہ بیٹھے, ان کا فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں ایٹ اینی کاسٹ. حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی فیصلہ ہوا کہ ہمیں رجسٹ کرنا ہے کم وقت میں. البتہ ان میں بھی ایک اختلاف ہو گیا, یعنی یہ دو تو جڑے رہے, ان دو میں اختلاف ہو گیا. عبداللہ ابن زبیر کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں حجاز میں رہنا چاہیے, یہ سرزمین ہے جس میں نبوت کی برکات سب سے زیادہ ہے. یہاں ہم مضبوط قلعے کے اندر ہیں, ہمیں یہاں سے جو ہے رجسٹ کرنا چاہیے اور ختم کرنا چاہیے اس نظام کے اندر جو خرابی آ گئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط کا تانتا بنا ہوا تھا, کوفے سے لوگ خط لکھ رہے تھے, آئیے آئیے آئیے, ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے, ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے, ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے. یہی وہ کوفہ جو حضرت علی کا دارالخلافہ رہا تھا اور جو پھر سبائیت کا گڑھ بن گیا تھا. چنانچہ حضرت حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں پر کہ میرے نمائندے کی حیثیت سے جا کر وہاں پر بیٹھ لو. 10-12 ہزار افراد نے بیٹھ کر لی. لیکن اس کے بعد یزید کی طرف سے گورنر بنا کے بھیجا گیا ابن زیاد کو. ابن زیاد نے آ کر جو تشدد کیا اور سختی کی تو سب کے سب بیعت توڑ کر اور سب منحرف ہو گئے. مخلصین تو وہ تھے نہیں. الکوفی لایوسی, کوفی جو ہے وہ تو کوئی وعدہ وفا کرنے والا ہوتا ہی نہیں, بیعت توڑ دی. فمن نقص فانما ينقص على نفسه, بیعت کے بعد بیعت توڑ دینا بہت بڑا گناہ, توڑ دی. ادھر اطلاع مل گئی حضرت حسین کو, چل چکے تھے وہ راستے میں تھے کہ وہاں تو مسلم بن عقیل شہید ہو گئے اور سب لوگوں نے بیعت توڑ دی. اب واپس جانا چاہتے تھے لیکن مسلم بن عقیل کے بیٹے جو ہے اڑ گئے. یہ عرب کی اپنی ایک جو ہے پرانی ان کی حمیت اور ان کا قبائلی نظام کہ اب ہم اپنے والد کے خون کا قصاص لیے بغیر نہیں ڈالیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مروت اور شرافت کی یہ میرا ساتھ دینے کے لیے آئے تھے, اب میں ان کا ساتھ نہ دوں تو یہ تو شرافت اور مروت کے خلاف ہے. کہا سے چلو چلتے. وہاں جا کر بھی عین اپنے میدان کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزیں پیش کی ان کوفیوں کے لشکر کے خلاف. سب سے بڑا لشکر کے اندر سب سے بڑے تو کوفی تھے جنہوں نے بیعتیں کی ہوئی تھی حضرت حسین کے ساتھ. دیکھو مجھے جانے دو واپس حجاز کی طرف, یا مجھے سرحدوں پر بھیج دو تاکہ میں کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے اپنی جان دے دوں, یا مجھے یزید کے پاس جانے دو, میں اپنا معاملہ اس سے طے کر لوں. لیکن کوفیوں کو یہ گوارا نہیں تھا. اگر یہ یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کچا چٹھا بیان کر دیں گے کہ مجھے تو ان لوگوں نے برگلا کر بلایا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حضرت امیر معاویہ کے 20 سالوں کے دوران میں بتا چکا ہوں ان کی حکومت اتنی مستقل تھی کہ اس کے خلاف تو فتنہ اٹھانا ممکن نہیں تھا. اب چونکہ چینج اوور ہوا تھا, اور چینج اوور میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ایوری تھنگ از ان دی میلٹنگ پاٹ, ابھی تو یہ درمیان کے اندر معاملہ ہے. تو انہیں موقع ملا, سر اٹھایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو خطوط لکھے جس کے کہ تھیلے کے تھیلے موریوں کی موریاں بھری ہوئی حضرت حسین کے ساتھ تھی, وہ کہا کہ آئیے ہم آپ سے بیعت کریں گے. انہوں نے نہیں مانا. اور اصل میں حضرت حسین کے قاتل وہ کوفی تھی, وہ بزدل, وہ منافق جنہوں نے بیعت کر کے بیعت توڑی. اور اب وہ آ گئے کہ اگر یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر کہیں یزید کے پاس پہنچ گئے تو پھر ہمارا کچا چٹھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور ہماری پھر شامت آ جائے. لہذا انہوں نے قتل کیا حضرت حسین کو رضی اللہ تعالیٰ. ایک بات جو علامہ ڈاکٹر قلب صادق نے فرمائی, اور مجھے میرے علم میں یہ بات پہلے نہیں تھی, وہ یہ کہ حضرت حسین کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے لیا تھا. یہ بات بھی ذرا سمجھ لیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا فتویٰ ایک بہت بڑے مفتی نے دیا تھا. کیوں دیا تھا؟ اس لیے کہ حضور کی احادیث موجود ہے کہ جب ایک شخص کی ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو دوسرا اگر کھڑا ہو تو اسے قتل کر کھلی. اسی لیے ایک بہت بڑے مفسر بھی ہے, فقیہ بھی ہے, قاضی ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ابن عربی ہے الف لام کے بغیر, ابن عربی, وہ بہت بڑے صوفی ہیں, فلسفی ہیں, اندلس کے.
یہ قاضی ابن العربی ہے جنہوں نے قرآن کی ایک تفسیر لکھی ہے اس اعتبار سے کہ صرف ان آیات کی تفسیر جن سے کہ فقہی احکام جو ہے ان کا استنباط ہے. یہ دو تفسیریں اس طور سے لکھی گئی ہے قرآن مجید کی. احکام القرآن ان کا نام ہے دونوں کا. ان میں سے ایک جو ہے قاضی ابن العربی کی ہے. ان کا ایک جملہ نقل ہوتا ہے قتل الحسین بسیف جدہ، حسین قتل ہو گئے اپنے ہی نانا کی تلوار سے. وہ تلوار کیا تھی؟ جب کسی کی بیعت ہو چکی ہو پھر کوئی کھڑا ہو مدعی خلافت. میرے نزدیک حضرت حسین مدعی خلافت نہیں تھے. یہ بات اس وقت سامنے لوگوں کے نہیں آئی، بلکہ حکومت نے یہ باور کرا دیا کہ یہ تو باغی ہے، یہ مدعی ہے خلافت کے. انہوں نے تو دعویٰ نہیں کیا خلافت، وہ تو صرف اس عمل کو روکنے کے لیے میدان میں آئے تھے. اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس وقت تک یہ جو تصور آج ہمارے پاس ہے کہ ریاست علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے، اسٹیٹ آف پاکستان، وی آر لائل ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان، ہم ریاست پاکستان کے وفادار ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے وفادار نہیں ہے. وی آر ناٹ لائل ٹو دی گورنمنٹ. گورنمنٹ تو کبھی بے نظیر کی تھی، ہم اس کے خلاف تحریک چل رہے تھے، یا کبھی کسی اور کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، یا کبھی جاوید حق کی تھی اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے. گورنمنٹ کو بدلنا تو عوام کا حق ہے. آج اس وقت نہیں تھا، اس وقت ریاست اور حکومت کا کوئی فرق نہیں تھا. لہذا جو حکومت سے اختلاف کرے گویا کہ باغی ہے. یہ ہے اصل میں وہ پیچیدہ مسئلہ کہ کیوں کسی مفتی نے فتویٰ دے دیا. اس لیے کہ اس وقت تک ریاست اور حکومت کا فرق واضح نہیں تھا دنیا پر. یہ تو ابھی کوئی 100-150 سال کی بات ہے کہ آج ہمارا جو پولیٹیکل سائنس کا ایولیوشن ہوا ہے وہ اسٹیج تک پہنچ گیا ہے کہ اسٹیٹ علیحدہ ہے، حکومت علیحدہ ہے. حکومت تو اسٹیٹ کے 3 آرگنز میں سے ایک آرگن ہے. ایڈمنسٹریشن حکومت کی ہے، جوڈیشری ہے اور لیجسلیچر ہے. 3 آرگنز ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک ہے. تو حکومت کو بدلنا تو عوام کا حق ہے، چاہے وہ ووٹ کے ذریعے بدلے، چاہے ایجیٹیشن بھی. اگر پورا من ایجیٹیشن ہے اس سے حکومت کو بدلنے کا حق حاصل ہے دستوری طور پر ہر اعتبار سے. اس وقت یہ نہیں تھا. لہذا صورتحال یہ بن گئی کہ حکومت وقت نے باور کرا دیا مسلمانوں کو. ورنہ سوچئے نواسہ رسول کو قتل کرنا کوئی آسان کام تھا. آخر سب کلمہ گو تھے کہ نہیں تھے؟ کلمہ گو تھے اور حضور سے عقیدت اور محبت میں کبھی. لیکن یہ کہ فتویٰ اگر ایک بہت بڑے مفتی کا جو کہ حضرت علامہ ڈاکٹر قلب صادق صاحب نے فرمایا، مجھے اس مفتی کا نام بھی معلوم نہیں، کہ ایک مفتی کا فتویٰ تھا جس کے بنا پر اب ان لوگوں نے حضرت حسین کو قتل کیا. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر خیموں کو بھی آگ لگا دی. بھائی حالانکہ دیکھیے اگر دشمنی کا انتقام ہوتا تو حضرت علی بن حسین جو بیمار تھے، جو بعد میں زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے پھر یہ اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم ہے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور پھر حضرت علی بن حسین زین العابدین رحمت اللہ ہے. کیا ان کو بھی قتل کرتے تھے؟ حضرت حسین کی نسل ختم ہو جاتی؟ یہ نہیں کی. آج کیوں لگائی؟ آج اس لیے لگائی کہ وہ جو ڈاکومنٹری پروف ہے ہماری غداری کا یزید کے خلاف حضرت حسین کو جو ہم نے دعوت دی، وہ جو ڈاکومنٹری پروف خطوط کی شکل میں موجود ہے وہ ختم ہو جائے، ڈسٹرائے ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے خیموں میں آگ لگائی. بہرحال یہ ہے تاریخی پس منظر. یہ اسی سبائی فتنے کا تسلسل ہے جس نے سب سے پہلے حضرت عثمان کی جان لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 5 سال تک مسلمانوں میں خانہ جنگی رکھی. حضرت علی کو پھر شہید کیا اور اس کے بعد جو ہے 20 سال حضرت امیر معاویہ کے تو سر نہیں اٹھا سکے. لیکن پھر جب ایک چینج اوور ہو رہا تھا تو اس وقت انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اب کھڑے ہو جاؤ اور اب دوبارہ ایک فتنہ جو ہے اس کو امت کے اندر پیدا کرنا. اچھا، اس معاملے میں ایک بات جو میں نے وہاں کہی کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے. اور میں نے سنی شاعر بہت بڑے عالم جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالد مینا ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل سے مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. بالکل محمل شعر ہے. اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال. اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا. یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی. وہ تبدیل تو نہیں آئی. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا. جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کے. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا. اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آ کر چیلنج تو نہیں کیا
اس اعتبار سے یہ معاملہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بے تکی بات ہے۔ ہاں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھی، اسلام مرا نہیں تھا۔ عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام نہ مرا تھا۔ جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ قلب ساجد کے ایک مفتی کے فتوے سے ہی حضرت حسین کو قتل کیا گیا۔ اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدنیتی ہو، جو بھی ہو، وہ جانے، اللہ جانے، لیکن عام مسلمان کیا کریں؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا۔ ہاں، ایک منزل گر گئی تھی، وہ گری رہی، 1000 برس تک گری رہی، یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اس کے گرایا، ملوکیت کا معاملہ ختم کیا، اور وہ جبرین ملوکیت دوسری آ گئی، ورنہ وہی سب بادشاہی چلی ہے۔ بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل باروں پل تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر، اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو ترک خلفاء ہے، ان کا بھی بادشاہت تھی، اور کیا تھا، وہ خلافت تو نہیں۔ یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی تو برقرار رہی، اس کو بھی تسلیم کیا۔ میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا۔ اصل میں تیسری بات میں نے یہ کہی کہ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شہادت کے بعد، اس کے بعد واقعہ حرہ بھی ہوا، جو واقعہ کربلا سے بھی بعض اعتبارات سے زیادہ بھیانک اور زیادہ گھناؤنا واقعہ بنو امیہ کی تاریخ ہے، جس کو لوگ جانتے ہی نہیں۔ مدینے کے کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور انہوں نے اس کے خلاف فوج بھیجی، اور فوج کو جو مدینہ فتح کیا 3 دن کے لیے حلال کر دیا، جو چاہو کرو، یا جسے چاہو مارو، جسے چاہو لوٹو، جس کا گھر چاہو برباد کرو، جس عورت کو چاہو ریپ کرو، اور یہ مدینہ النبی کے اندر ہوا۔ تو کاٹ کھانے والے ملوکیت کے اندر بہت سے واقعات تھے۔ عبداللہ ابن زبیر کھڑے ہوئے، انہوں نے حکومت قائم کی تھی، لیکن یہ کہ وہ تو 6 سال کے لیے کامیاب بھی رہے، ایک حکومت قائم کی، بنو امیہ کے ہاتھ پر بیٹھ نہیں کی، بالآخر ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ پھر حضرت زید کھڑے ہوئے، انہوں نے بغاوت کی، وہ بھی ناکام رہ گئے۔ پھر بنو عباس میں کھڑے ہوئے حضرت نفس زکیہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، وہ بھی ناکام ہو گئے، شہید ہو گئے۔ پھر یہ سمجھ لیا گیا کہ اب یہ جہاں تک 6ٹھی منزل ہے وہ تو دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکتی، یہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کے پاس طاقت ہوگی اس کی حکومت ہو، جس کا قبیلہ زیادہ قوی ہوگا، جس قبیلے میں زیادہ عصبیت ہوگی، مضبوط ہوگا، متحد ہوگا، طاقتور ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی۔ البتہ اس کے نیچے لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کرو۔ صوفیاء کرام نے وہ کام اپنے ذمہ لیا، اور بالکل وہی کام ہے کہ جو ائمہ اہل بیت کرتے رہے۔ حضرت حسن کی اولاد میں، پھر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی، حضرت حسین کی اولاد میں، پھر امام محمد باقر، امام محمد جعفر صادق، اور اس کے بعد بھی 5 اور، کسی نے بغاوت نہیں۔ جیسے علماء کرام کام کر رہے تھے اور جیسے صوفیاء کرام کام کر رہے تھے، ایسے ہی وہ مسلمانوں کی علمی تربیت، روحانی تربیت اور تزکیہ کر رہے تھے۔ کسی نے حکومت کو چیلنج نہیں کی، نوٹ کر لیجیے اس بات۔ حضرت علی نے بھی چیلنج نہیں کیا تھا، حضرت حسن نے چیلنج نہیں کیا، خود صلح کر لیا۔ تو ائمہ اہل بیت جو 12 یہ گنتے ہیں، جن میں سے آخری جو ہے حضرت مہدی کو تو ابھی ظاہر ہونا ہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ روح پوش ہے، وہ ظاہر ہوں گے، لیکن 11 حضرات کے بارے میں یہ کہ حضرت حسین کے سوا کسی نے بھی چیلنج نہیں کیا موت کے نظام، اور حضرت حسین نے بھی اس مغالطے پر کیا کہ کوفی ساتھ دیں گے، اور یہ موقع ہے کہ یہ کہ 6ٹھی منزل اسلام کی گر گئی ہے، اسے دوبارہ تعمیر کر دیا جائے۔ انہوں نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، یہ انہیں عوام کو وہ مغالطے میں مبتلا کیا گیا کہ یہ خلافت کا مدعی ہو کر سامنے آئے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا، امیر معاویہ نے حضرت علی کے عہد خلافت میں کبھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، مدعی خلافت نہیں تھے انہیں، وہ تو یہ کہتے تھے کہ قاتلان حسین جو ہے، قاتلان عثمان کو سزا دو، قصاص دو، بس۔ اسی طرح حضرت حسین نے بھی، اب دیکھیے اس ضمن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، ان کے ساتھیوں کی، اعزاء و اقارب کی، تاریخ انسانی میں یہ عزم، ہمت، شجاعت، مثابرت، صبر، استقلال، استقامت، اس کی بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے، بہت روشن مثال ہے۔ لیکن اس سے تاریخ کی رفتار پر کوئی اثر نہیں پڑا، وہ جو ملوکیت آ گئی تھی وہ اور گہری سے گہری ہوتی چلی گئی۔ واقعہ کربلا کے بعد تو واقعہ حرہ ہوا، میں نے گنوا دیا، اس سے زیادہ تو میرے خیال میں کہ اور ہمارے لیے لائق شرم جو ہے وہ واقعہ ہے ہی نہیں اس پہلو سے۔ لیکن حضرت حسین کا ایک
اب उनको ये कि मैं मतलब ये कि अगर मैं इनके हाथ पर बैठ कर लेता हूँ जो कि उस वक्त सामने मौजूद थे, कि यजीद की बैठ तुम्हारे हाथ पर करता हूँ, तो गोया कि अपने आप को सरेंडर कर देते। वही खतरा जो अमीर मुआविया को था, मुझे वो तो पहुंचने भी नहीं देंगे अली तक रजी अल्लाह ताला अन्हु, और मुझे पहले ही शहीद कर देंगे। यही खतरा हुसैन को था रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मुझे यजीद तक पहुंचने नहीं देंगे, पहले कत्ल कर दे। और वैसे भी ये एक शराफत, मुरव्वत और हमीयत और गैरत और इज्जत नफ्स का तकाजा भी था कि भाई मामला है यजीद का, मेरा मुझे वहां जाने दो, अल्लाह अल्लाह कर सका, यू कैन एस्कॉर्ट मी, मेरे दाएं बाएं चलो ताकि मैं कहीं और भाग ना जाऊं तुम्हारे ख्याल में, मुझे वहां पहुंचा दो, मैं वहां पे जाकर से मामला कर लूं। लेकिन उन्होंने कत्ल किया। असल कातिलान कूफी, वही सबाई। अलबत्ता ये है कि इस वाक़े की जो यादगार है इसमें कोई शक नहीं है कि उसने मुसलमानों में से एक ग्रोह के दिल में कुर्बानी और शहादत का जज्बा बहुत पैदा किया, इसमें कोई शक। और जिस तरीके से कि आशूरा मुहर्रम में याद बनाई जाती है, जिस तरीके से उसने अहले तशय्यो के अंदर कुर्बानी का जज्बा बेइंतहा पैदा किया। अगरचे वो जज्बा बरूए कार नहीं आता, इसलिए कि उनके यहाँ ये अकीदा है, ये तय है कि जब तक हजरत मेहदी जाहिर नहीं होंगे हम किसी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे। ये पूरी तारीख में उनका मामला रहा, तमाम जो है अइम्मा अहले बैत का मामला रहा। जब तक मेहदी नहीं आते, कीप सिटिंग एंड कीप वेटिंग, वेट एंड सी, दैट्स ऑल। ये तो खुमैनी साहब ने किया है, आयतुल्लाह खुमैनी साहब ने, कि उन्होंने ये ईरान के शियों को बावर कराया कि भाई जब आएंगे हजरत मेहदी आ जाएंगे, लेकिन हम अब हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे, बातिल को चैलेंज भी ना करें, हमें कुछ तो करना चाहिए, वो हाथ पांव हिलाने चाहिए और कुछ नहीं तो मेहदी का रास्ता जो है साफ करना चाहिए, तमहीद करनी चाहिए, उनके रास्ता हमवार किया जाए। तो ये उनकी बड़ी अजमत है आयतुल्लाह खुमैनी साहब की कि अहले तशय्यो ईरान के जो है उनसे उन्होंने ये बात मनवा दी कि हम बिल्कुल इनर्ट नहीं बैठे रहेंगे, बल्कि अपने नाइब इमाम करार देकर और विलायत फकीह के फलसफे के हवाले से, ये दो चीजें उनकी जो है बुनियादी फलसफे की है, वो इस वक्त मेरा मौजूद नहीं है। उन्होंने आवाम को ऐसा खड़ा किया है कि 20,000 से लेकर 30,000 के दरमियान इंसानों ने जाने दी। औरतों के जुलूस निकले, खीरखार बच्चा गोद में है औरत के, और गोली खा रही है और मर रही है, गिर रही है। आप सोचिए जिंदगी कितनी अजीज होती है, और खीरखार बच्चे के लिए माँ की जो जिंदगी है, उस माँ को अपनी जिंदगी कितनी अजीज तर होगी कि अपने लिए नहीं तो उस बच्चे के लिए मुझे जीना है। लेकिन गोलियां खाई तो मिली। ये जज्बा उन्हीं में है। वाकया ये है कि अहले सुन्नत के अंदर ये जज्बा ना होने के बराबर। ये मैं वाशगाफल साथ में कह रहा हूँ। पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ शिया ईरान ऐसा निकला है कि जिसने बादशाह का खात्मा किया। बाकी सऊदी अरब में बादशाह बैठी हुई है, डटकर बैठी हुई, अरबों डॉलर का एक एक महल बनता है उन बादशाहों का, और सुन्नी सुन कोई हरकत नहीं। वो तो अब जो हरकत हो रही है वो एंटी अमेरिकन हरकत है जो हो रही है। दर हकीकत वो मसला बिल्कुल दूसरा है जो इस वक्त हो रहा है। लेकिन ये कि आलम इस्लाम में कोई तहरीक ऐसे नहीं उठी, ये अहले तशय्यो में है, जो बिल्कुल इस्तिस्नाई बात है कि उन्होंने जो है ऐसा बादशाह जिसको कहा जाता था कि इसका जो असलाह खाना है वो एशिया में सबसे बड़ा असलाह खाना है, जो 2500 साल पुरानी जो एक अजमत थी ईरान की, उसको दोबारा ताजा और जिंदा करना चाहता था। 2500 साल बरसी उसने बनाई थी, उसके लिए एक शहर आबाद किया था। क्या खुसरो या साइरस या जुल्करनैन कुरान मजीद की इस्तिलाह में उसकी यादगार बनाई, और वो सोच रहा था कि वही अजमत दोबारा ईरान की होगी जो खुसरो के जमाने में, जिसका कुरान मजीद में सूरह काफ के अंदर जिक्र है। मशरकी फतूहात, मगरबी फतूहात, शिमाली फतूहात, तो वो बादशाह जो उसको भागना पड़ा हुआ कुर्बानी की वजह से। तो ये जो है वाकया करबला ने, इसमें कोई शक नहीं है कि एक ऐसी मशअल रोशन की है जिसको कि हर शख्स को देखना चाहिए। ये भी इंसान, जैसे कि इकबाल ने शेर कहा था गालिब के लिए, फिक्र इंसान पर तेरी हस्ती से ये रोशन हुआ है, परे मुर्गे तखय्युल की रसाई ताक हो जा। तो फिक्र इंसान पर हजरत हुसैन की कुर्बानी से ये वाज़ेह हुआ है कि इंसान किस हद तक जा सकता है कुर्बानी देने के लिए अपने किसी मकसद की। मकसद उनका जो था, मैंने इसीलिए आयत पढ़ी थी, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। मैं एक आखिरी बात जो कह रहा हूँ वो नोट कर लीजिए। एक खास इंतहाई नुक्ता नजर के आम किए जाने की वजह से सुन्नियों में भी एक इंतहाई रद्द अमल पैदा हुआ। एक्सट्रीम राइटिस्ट सुन्नी, अगर एक तरफ से हमला किया गया है हजरत उस्मान की नीयत पर, उनको खयानत का इल्जाम लगाया गया, उन पर अकरबा परवरी का इल्जाम लगाया गया, हजरत अबू मूसा शरीफ पर खयानत और गद्दारी का इल्जाम लगाया गया। ये सारी चीजें अगर सहाबा किराम के ऊपर हुई, अमीर मुआविया पर, अमीर और अम्र इब्न आस पर, तो जवाब में कुछ लोग खड़े हो गए। हजरत अली वो इख्तियार के तालिब थे, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़। ये अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है।
حضرت حسین اقتدار کے طالب تھے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز۔ وہی اصول جو میں نے بتایا تھا سب کے لیے لاگو رہے گا، وہ امیر معاویہ کے لیے ہے تو حضرت علی کے لیے بھی، حضرت حسین کے لیے بھی۔ یہ نیک نیت ہے، آپ ان کی کسی رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی نیت پر حملہ نہیں کریں گے۔ نیت پر حملہ کریں گے آپ کا ایمان بالرسالت جو ہے وہ بدل ہو جاتا۔ یہ رسول کے ساتھ بھی، رسول نے ان کا تزکیہ کیا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اس کا سارا عمل محمد کا کیا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابی کے معاملے میں یہ ہمارے ہاں ان کو اہل سنت جو ہے، جو معتدل مزاج کے، اکثریت ان کی تو چند لوگ ہیں ذرا قلم چلا لیتے ہیں تو ان کی بہت سی کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی شائع ہو گئی ہیں بہت، لیکن انہیں اہل سنت نے قرار دیا ناسبی یا خارجی۔ جیسے خوارج نے کہا تھا حضرت علی بھی کافر ہے اور حضرت امیر معاویہ بھی کافر ہیں، حضرت عمرو بن العاص بھی کافر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایسے ہی کچھ لوگ حضرت حسین پر بھی الزام لگاتے ہیں، اقتدار کی حوث و طلب کے اندر انہوں نے یہ سارا سفر کیا تھا، اور بس یہ ہے کہ وہ جو بازی تھی وہ ہار گئے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس سے آگے کیا ہے باب؟ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اسی لیے میں نے آیت آج جو پڑھی تھی ایک اور جو بہت بظاہر آپ کو معلوم ہوئی ہوگی، غیر متعلق ہے میرے آج کے عنوان سے، تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ یہ سورہ قصص کے آخری آیات میں سے۔ دیکھو یہ آخرت کا گھر جو ہے وہ ہم خاص کر دیں گے ان لوگوں کے لیے جو اس زمین میں اپنے اقتدار کے طالب نہیں ہوتے۔ زمین میں اقتدار کے طالب ہو گے فساد ہو جائے گا، تم بھی طالب میں بھی طالب، جھگڑا ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا ہوگا، فساد ہوگا۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ جو لوگ زمین میں اپنے اقتدار کے طالب اور اس کے نتیجے میں فساد پیدا کرنے والے نہیں ہیں، ان کے لیے ہم نے آخرت کا گھر خاص کیا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت جو ہے، انجام کار، آخرت جو ہے وہ تو متقیوں کے لیے۔ اسی میں آئیں گے سب صحابہ کرام، خواہ وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہے، حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواہ عبداللہ ابن زبیر ہے، خواہ عبداللہ ابن عباس ہے، خواہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر اختلاف آپ کر سکتے ہیں کسی سے بھی، لیکن کسی کی نیت پر حملہ کریں گے تو اصل میں آپ کا ایمان بالرسالت مجروح ہو جائے۔ علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر چھوڑا تھا جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے مدینے میں۔ حضرت علی نے کہا بھی کہ مجھے آپ عورتوں کے ساتھ بٹھا کے جا رہے ہیں۔ فرمایا تمہارا مقام میرے ساتھ وہی ہے جو موسیٰ کے ساتھ ہارون کا۔ ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے نا یہودیوں کے پاس جب گئے تھے تورات لینے کے لیے، تو تمہارا وہی مقام ہے میرے ساتھ۔ یہ حضرت علی ہے رضی اللہ، ان کے بارے میں میرا ان کی کیا عظمت میری نگاہ میں۔ تو یہ 3 کتابیں ہیں، مجھے نہیں معلوم تیسرا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال آپ لوگوں کو ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کا مطالعہ کریں۔ اب یہ کہ آخری بات یہ ہے کہ اصل ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ دیکھیے کیوں نہیں کیا کسی نے بھی خروج کا معاملہ میں واضح کر چکا ہوں، بغاوت نہیں کی۔ کیوں؟ ایک تو ریاست اور حکومت میں فرق نہیں تھا، ذرا کھڑا ہو اور وہ باغی قرار پائیں گے، واجب القتل ہو جائیں گے، فتوے کی زد میں آ جائیں گے، یہ معاملہ تھا۔ اور دوسرے یہ کہ عمارت پوری گری نہیں تھی، ایک منزل گری تھی۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پوری عمارت گری ہوئی ہے، نہ شرعی عدالتیں ہیں، نہ شرعی فیصلے ہیں، نہ احکام الہی نافذ ہے، نہ حدود اور قصاص کے معاملات۔ ہمارا فرض کیا ہے؟ حضرت حسین کی مدح کرتے رہیے، تعریف کرتے رہیے، صحابہ کرام کی مدح کرتے رہیے، مدح صحابہ، اس کے لیے مجلسیں قائم ہو رہی۔ بھائی کر کیا رہے ہو؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ وہ تو ایک امت تھی جو چلی گئی، اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ۔ ہمارے لیے راستہ اب یہی ہے کہ خلافت راستہ کے مکمل نظام کو اثر نو قائم کرنے کے لیے منہج انقلاب نبوی کو اختیار کرے۔ میری کتاب اس پر، کیسٹس اس پر، آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، سی ڈیز، نہ معلوم ڈی وی ڈی، سب کچھ موجود۔ سیرت النبی پر تو میں عرض کر چکا ہوں، فلسفہ سیرت النبی سمجھنا ہے تو میری کتاب پڑھیے، ورنہ سیرت النبی آپ پڑھ لیں گے، واقعات معلوم ہو جائیں گے۔ فلسفہ سیرت سامنے، اس کا آپ مطالعہ کریں گے میری کتاب سے۔ اور دوسرے یہ کہ یہ خلافت قائم کرنے کے لیے جو جد و جہد ہم کر رہے ہیں، تحریک خلافت پاکستان جس کا میں داعی ہوں ادنا سا، وہ تنظیم نہیں ہے، میں اس کا امیر نہیں، وہ ایک تحریک، جیسے تحریک پاکستان کہلاتی تھی جس کی تنظیم تھی مسلم لیگ، پارٹی کا نام مسلم لیگ تھا، لیکن تحریک پاکستان، اس طرح تحریک خلافت پاکستان وہ ہم نے چلائی ہے تنظیم اسلامی کی۔ یہ خلافت جب پہلی چلی تھی آج سے 83 سال قبل،
नवंबर 1921 में खालिद दीना हॉल में वो मुकदमा चला था, जिसके नतीजे में बड़े बड़े जो लीडर थे हमारे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना हुसैन अल-मदनी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, उन सबको 2-2 साल की कैद की सजा सुनाई गई। बगावत, मुकदमा बगावत, ये खालिद दीना हॉल। इसी में सन 91 या 92 में मैंने 3 दिन तकरीरें की थी, जिनमें आज से फिर मैं 3 तकरीरें करने वाला हूँ। एक आज शाम को, एक कल शाम को रात 9 बजे, आज भी कल भी, एक परसों इतवार की सुबह को 10 बजे है क्या 11 बजे। तो इनमें आप हज़रात शिरकत फरमाएं, ताकि असल जो हमारे करने का काम है, तारीख को भी समझना चाहिए, तारीख के अवामिल क्या है, क्या पसपर्दा अवामिल कार फरमा थे, क्या किसी शय की असल हकीकत है, वो समझना चाहिए। लेकिन ये है कि इस एतबार से मैंने जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया था उस मुज़ाकरे में, लिप सर्विस, कि ये हम सिर्फ लिप सर्विस करते रहे, मदह बयान करते रहे, मलकबत बयान करते रहे, हुजूर की नाते कहते रहे, उससे तो बात नहीं बनेगी जब तक कि वो फर्ज मनसबी शहादत अलल नास का जो हमारे जिम्मे है बहैसियत उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अदा न करे। एक शख्स का कारनामा, वो यहूदी फितनागर, वो रूह मजदक था मरूज, सरतबा होने को है उसके जुनून से तार तार। इसी तरह वो अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी फितनागर, आज अहले तशय्युअ में फिमाद हज़रात कहते हैं कि ये अब्दुल्ला इब्न सबा ये तो अफसानवी शख्सियत, इसकी हकीकत कोई थी ही नहीं। हालांकि उनकी अपनी किताब में रिजाल कशी के अंदर उसका जिक्र मौजूद है, और ये भी मौजूद है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अहद खिलाफत में उसे जिंदा चलवाया। इसकी वजह क्या था? ये आया मदीने के अंदर इस्लाम का लिबादा ओढ़कर, इसने चंद अकीदों की इशाअत शुरू की। सबसे पहले हजरत अली तो खुदा है, गॉड इनकारनेट, अवतार का तसव्वुर, जैसे हिंदुओं में है रामचंद्र जी खुदा का अवतार, और ईसाइयत में भी पहले गॉड इनकारनेट का तस्वुर था कि हजरत मसीह खुदा का अवतार, इनकारनेशन ऑफ गॉड। तो इसने कहा कि हजरत अली तो खुदा का अवतार है, खुदा है। नंबर 2, उसने कहा कि हर नबी का एक वसी होता है जिसके हक में वो वसीयत करता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसी हजरत अली है, लिहाजा खलीफा तो अव्वल रोज से हजरत अली है, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, ये तो गासिब है, और हजरत उस्मान की खिलाफत थी इस वक्त खास तौर पर। फिर उसने जो कबाइली असबियत थी उसे भड़काया। पुरानी जो असबियत चल रही थी कुरैश के अंदर, वो 2 घराने एक दूसरे के बदले मुकाबिल। देखिए, एक होता है कबीला, एक होता है घराना। हमारे पंजाब में एक कबीला है वट्टू कबीला, उसके घराने बहुत से, माने के, लाले के, सज्जे के, शामद के, यानी कोई लाला था उनमें से बड़ा, उनके बेटे हो गए लाले के, उनकी औलाद, खानदान ये कहलाते हैं। कबीला एक, ये वट्टू कबीला। तो कबीला था कुरैश, इसमें घराने बहुत थे, बनु हाशिम, बनु उमैया, बनु तीम, बनु आदि, ये बहुत से घराने। तो जोटी के 2 घराने जो थे वो बनु हाशिम और बनु उमैया, इनके दरमियान चपकलिश थी, मुकाबला, मुसावकत, और ये मुसावकत फिर खैर भी होती थी। अगर उन्होंने गरीबों को खाने खिलाए हैं तो हम उनसे बढ़कर खिलाएंगे, अगर वो हाजियों की खिदमत करते हैं तो हम उनसे बढ़कर करेंगे। उनके अंदर ये मुसावकत खैर नहीं थी, लेकिन चपकलिश थी कि कोई हमसे आगे ना निकल जाए, वो समझता था वो आगे ना निकल। पर इस शख्स ने उस पुरानी असबियत को ताजा किया कि हुजूर तो बनु हाशिम में से थे, ज्यादा खिलाफत हक है बनु हाशिम, ये गासिब थे। इससे पहले 2 खुलफा जो थे वो न बनु हाशिम से थे न बनु उमैया से। हजरत अबू बकर बनु तीम में से, छोटा कबीला था। हजरत उमर बनी आदि में से थे, वो भी छोटा कबीला था। ये हजरत उस्मान पहले खलीफा जो बनु उमैया में से थे, जिनकी पुरानी चपकलिश बनु हाशिम से थी। अब उसको मौका मिल गया कि पुरानी कबायली असलियत को भड़काया। ये है असल में उस फितने का पस मंजर अब्दुल्ला इब्न सबा ने जो आकर फैलाया है, और इसकी तफसील में इस वक्त में नहीं जा सकता। कैसे ये फितना परवान चढ़ा, क्या इन्होंने स्ट्रेटजी इख्तियार की, कि ये क्या करते थे, ग्रोह बनाकर भेजते थे लोगों को, कूफे में जाओ तो वहां पर दमिश्क के गवर्नर के खिलाफ और मिस्र के गवर्नर के खिलाफ इल्जामात लगाओ, उसने ये किया, वो गबन कर गया, वो ये कर गया, वो खयानत कर रहा है, वो रिश्तेदारों को पाल रहा है, और उस्मान के खिलाफ ही तकरीरें करो। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दमिश्क में जाओ तो कूफे के गवर्नर के खिलाफ, क्योंकि दमिश्क के गवर्नर के खिलाफ बात करोगे तो लोगों को मालूम होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये कि वहां तो तुम बात करो कूफे के गवर्नर के खिलाफ और मिस्र के गवर्नर के खिलाफ और हजरत उस्मान के खिलाफ। मिस्र में जाओ तो बात करो कूफे के और शाम के गवर्नर के खिलाफ और हजरत उस्मान के खिलाफ। ये उन्होंने ऐसा उठाया, और उस जमाने में आपको मालूम है ज़राए नस्ल व रसाई थे नहीं, ना इस फितने की पता चल सका जब तक कि वो फितना जो है पूरी तरह बर्बाद लागत तरावर दरख्त बन गया। उसके नतीजे में हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद, और खलीफा फिर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को
انہی سوائیوں نے جنہوں نے گھیراؤ کیا تھا، جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں چاہتے تھے خلافت کی بیعت لینا، لیکن آخر کیا وہ امت کو بغیر خلیفہ کے چھوڑتے تھے؟ حضرت زبیر سے کہا گیا، انہوں نے نہیں مانا، کر دی بات۔ حضرت طلحہ سے کہا گیا، اب انہوں نے نہیں مانا، حضرت علی سے کہا گیا، اب عشرہ مبشرہ میں سے یہی تو تھے نا، لہذا انہوں نے تو تسلیم کر لیا، خلافت ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی، اس خانہ جنگی کے نتیجے میں نوٹ کر لیجئے کہ 1,00,000 کے قریب مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں اور تیروں سے ہلاک۔ یہ ہماری تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ 5 سال، 4.5 سال حضرت علی کی خلافت کے اور 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک طرف تو اسلام کی جو توسیع ہو رہی تھی، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، وہ سیلاب رک گیا، انٹرنل سیبوٹاج ہو گئی نا، اب تو اندر ہی آپس ہی پہ اگر دستوں غریبان ہو گئے تو باہر اب کیا توسیع کرتا، وہ توسیع کا عمل ہو گیا۔ اور یوں سمجھیے کہ جیسے ٹرک اگر کبھی چل رہا ہو، کھڑا ہوا ہو لوڈنگ، اور وہ چڑھائی چڑھ رہا ہو، تو اگر کہیں موشن ٹوٹ جائے، ٹرک کو رکنا پڑے، تو ڈرائیور کے جان پر بن جاتی، اس لیے کہ اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا، اور جبکہ وہ چڑھائی پر ہے، انکلائن پر آسان کا خطرہ ہوتا ہے، وہ پیچھے جو ہے وہ نہ جائے۔ اور